میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے، اور آپ واقعی ایسے کمال کے شاعر تھے اور ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کی ایک ایک نعت جس کو بھی اٹھا لیجئے عشق رسول کے دریا اس میں بہہ رہے ہیں، اور آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت۔ واقعی یہ اسم با مسمہ ہے، نعت کا ذوق یہ بڑھاتی ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل پر اس پروگرام کلام شہنشاہ سخن کے ذریعے ہماری یہ کاوش اور کوشش ہے کہ اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلام سمجھیں، آپ کو سنائیں اور ایک ایک ورڈ اس کا سمجھائیں، اور اس کے لیے ہماری ٹیم پوری ایفرٹ کرتی ہے۔ کلام بھی طرز میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے اشعار آتے ہیں کہ جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے میننگ اسکرین پر آتے ہیں، پھر ہر کلام ایک کے بعد ایک شعر مکمل اشعار کے ساتھ سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین سرمایہ اپنی زندگیوں میں چھوڑ گئے وہ ہم آگے بڑھائیں اور ہم اسے بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے دیے گئے سبق اور ان کی تعلیمات کو سمجھیں بھی اور سیکھیں بھی کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے، اور ان کے تھاٹس، ان کے فکر، ان کے خیالات، ان کے جذبات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا تھے، اللہ پاک سے کیسی محبت تھی، مدینہ شریف سے کیسی محبت تھی، فکر آخرت کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں اسپیشلی مولانا حسن رضا خان صاحب کی یہ آپ کے کلاموں میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی لیے یہ پروگرام بڑا اہم ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو نعتوں سے محبت کرتے ہیں اور نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، ان کے جذبات نعت خوانی سے مچل جاتے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے ان حضرات کو خاص طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج جو کلام ہم سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ بڑا ہی مختلف اور منفرد کلام ہے۔ یہ کلام چھوٹی بہر کا ہے، اور شاید ہی کسی نعت خواہ نے آج تک یہ پڑھا ہو، میں نے تو نہیں سنا۔ اتنا اجنبی کلام اسے کہہ لیجئے کانوں کے لیے، لیکن ہے بڑا پیارا کلام، اور ہر شعر بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی جو پہلی لائن ہے، جو مطلع ہے، وہ ہے تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے۔ بڑا ہی پیارا یہ کلام ہے، اور ہم آج کے پروگرام میں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے تاکہ آپ لطف اندوز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت کرو، کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہنشاہ سخن مطلع میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تم ہو حسرت نکالنے والے، تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے۔ حسرت یہ تمنا کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، وہ امید، وہ ارمان جو دل میں بہت عرصے سے پڑا ہو اور نکل نہیں رہا ہو، وہ چیز ہو نہیں رہی ہو، وہ خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، اسے حسرت بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسرت کے نکالنے والے ہیں، آپ غلاموں کے دلوں کی تمنائیں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جب غلام عرض کرتے ہیں تو آپ ان کی تمنائیں پوری کرتے ہیں اور نامرادوں کو پالتے ہیں۔ نامراد وہ
جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کو کوئی دینے والا نہ ہو، جس کو مراد یعنی اس کی خواہش پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، نا مراد ہے وہ، آپ اس کے سہارا، آپ اس کے کریم آقا ہیں، اس کو بھی آپ پالتے ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو یہ بات یہاں بھی ہے کہ تم ہو حسرت نکالنے والے، نامرادوں کے پالنے والے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، آپ ہیں جب سنبھالنے والے، آپ ہیں جب سنبھالنے والے۔ میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کی بنی ہوئی بات کو بگاڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بگڑ جائیں، آپ برباد ہو جائیں، اور وہ اس کے لیے یا تو تمنا کرتا ہے، بعض اوقات وہ ایکشن بھی کرتا ہے، خود بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے دشمن کی بات جو بنی ہوئی ہے اس کو بگاڑ دوں، اس کو برباد کر دوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دشمن کو غم ہو بگڑی کا، میرا دشمن اس کی فکر کرے کہ کوئی بربادی تباہی اسے پہنچے گی، انشاءاللہ مجھے نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں جب سنبھالنے والے، آپ جب سنبھالنے والے ہیں تو اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، اب ہمیں کیا کوئی ستائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر بھی ہے نا حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا جو کر دیں، میرے دشمن کو مصیبت میں مبتلا کر دیں، مجھے تو وہ بچا لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ بڑا امید افزا شعر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے۔ یہ بھی بڑا پیارا اور آسان شعر ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے تو منہ مانگی آس ملتی ہے۔ منہ مانگی کا مطلب جو بھی مانگو وہ مل جاتا ہے، جو آس لگاؤ آپ پوری فرماتے ہیں، آپ منع نہیں کرتے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو لب سے نکلا وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم سے منہ مانگی آس ملتی ہے، اور ہوتے ہیں ٹالنے والے، اور ہوتے ہیں سے مراد وہ دوسرے ہوتے ہیں جو ٹالتے ہیں، بعد میں آنا، پھر کبھی آنا، اچھا یوں کرو گے تو دوں گا، یوں نہیں دوں گا۔ آپ وہ نہیں ہیں، آپ تو وہ ہیں جو عطا کرتے ہیں۔ یہ جو ٹالنے والے ہیں وہ دوسرے کوئی ہوں گے، آپ ایسے نہیں ہیں۔ جیسے کہ انہی کا ایک اور شعر بھی ہے نا کہ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ یہ انتظار نہیں کراتے، ٹالتے نہیں ہیں، یہ تو فوراً کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لب جاں بخش سے جلا دل کو، لب جاں بخش سے جلا دل کو، جان مردے میں ڈالنے والے، جان مردے میں ڈالنے والے۔ یعنی کہ یا رسول اللہ آپ میرے مردہ دل کو جلا دیجئے۔ جلانا یعنی زندگی بخشنا، زندہ کرنا۔ یا رسول اللہ اپنے لب جاں بخش، لب جاں بخش یعنی وہ لب، وہ ہونٹ کہ جن سے اگر نکل جائے کسی کے لیے زندگی کی خوشخبری تو وہ زندگی پا جائے، مردے کو چاہیں تو زندہ کر دیں۔ تو آپ یا رسول اللہ اپنے لب جاں بخش سے میرے مردہ دل کو زندہ فرما دیجئے، کیونکہ آپ تو جان مردے میں ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آپ کی عطاؤں کی تو یہ بات ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بھائی کا خوبصورت اور تقریباً ملتا جلتا شعر کہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ تکلیف، آزار یعنی تکلیف،
ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تو ہمارے دل کو بھی جلا دیجئے جان مردے میں ڈالنے والے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دست اقدس بجھا دے پیاس میری، دست اقدس بجھا دے پیاس میری، میرے چشمے ابالنے والے، میرے چشمے ابالنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ دست اقدس، جن سے نور کے چشمے بہے، اور نور کے چشمے ابل ابل کے نکلے۔ جب چشمہ اسپیڈ میں نکلتا ہے تو ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے پتیلی میں پانی ابلتا ہے نا، جوش مارتا ہے، ایسے ہی اگر اسپیڈ میں کہیں سے پانی نلکے سے بھی آپ دیکھیں گے کبھی اسپیڈ میں نکلے گا تو لگے گا جیسے ابل رہا ہے۔ تو یہاں ابالنا یعنی اسپیڈ میں نکلنا، مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ جن ہاتھوں نے جنت کی نہریں بہا دیں اور انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے یعنی پیاسے، تو انہی ہاتھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ دست اقدس بجھا دے پیاس میری، میں بھی پیاسا ہوں۔ جیسے وہ صحابہ پیاسے تھے علیہم رضوان، تو آپ نے انگلیوں سے نور کے چشمے لہرائے، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مبارک انگلیاں جنہوں نے اپنے پیاسے دیوانوں کے لیے پانی بہا دیا، میرے چشمے ابالنے والے آقا، اس پر بھی کرم، وہ دست اقدس اس گناہگار اس پیاسے پر بھی کرم ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے آستاں کے خاک نشین، ہیں تیرے آستاں کے خاک نشین، تخت پر خاک ڈالنے والے، تخت پر خاک ڈالنے والے۔ سبحان اللہ، خاک نشی یعنی مٹی پہ پڑے ہوئے، آپ کے در کی مبارک خاک پہ، مٹی پر جو پڑے ہوئے غلام ہیں نا، وہ مٹی پہ تو بظاہر پڑے ہیں لیکن یہ بہت بڑی مسند پہ پڑے ہیں، بہت بڑی مسند پہ جلوہ فرما ہے، جو آپ کے در کی خاک پہ بیٹھے ہیں۔ پھر وہ تو تخت شاہی پر بھی تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ تو جو حضور کے قدموں میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیرے آستاں کے خاک نشیں، تخت پر خاک ڈالنے والے، تخت شاہی پر خاک ڈالیں، مٹی ڈالیں نہیں چاہیے، دفنا دو اسے، ہمیں اس پہ نہیں بیٹھنا، ہمیں تو مدینے کی خاک پہ بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں روز محشر بنا دے بات میری، روز محشر بنا دے بات میری، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے، ڈھلی بگڑی سنبھالنے والے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری قیامت کے دن بات بنا کے رکھیے گا، بات بنا دیجئے گا، آپ تو وہ ہیں کہ بگڑی، وہ بھی ڈھلی ہوئی بگڑی، وہ سنبھال لیں، آپ اس کو بھی سہارا دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے بگڑی، ایک ہوتی ہے ڈھلی ہوئی بگڑی، جو بگڑی بھی گر گئی ہو، ایک دیوار ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے ابھی گری نہیں ہے، ایک دیوار ہے گرنے لگی ہے بالکل اور ابھی بس زمین پر لگی، وہ ڈھلی بگڑی ہے۔ آپ اس ڈھلی ہوئی کو بھی سیدھا کر دیں آپ چاہیں تو، اس غلام پر کرم فرمائیے گا اور کرم سے اپنے مجھ گناہگار کو محشر میں سنبھال لیجئے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو، اے غریبوں کے پالنے والے، اے غریبوں کے پالنے والے۔ کہہ رہے ہیں
اس شعر میں کہ یا رسول اللہ جو آپ غریبوں کو پالنے والے آقا ہیں، اس غلام کو بھی، اس منگتا کو بھی بھیک عطا کر دیجئے، اس کی بھی جھولی بھر دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، ختم کر دی، ختم کر دی ہے، ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، واہ سانچے میں ڈھالنے والے، واہ سانچے میں ڈھالنے والے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو خوبصورت بنایا، جو حسین و جمیل بنایا، آپ پر گویا حسن کو موزونیت یعنی کسی کو بنانا، سنوارنا، نکھارنا، اور کسی کی آنکھ کیسی ہے، ناک کیسا ہے، کان کیسے ہے، جسم کیسا ہے، یہ موزونی ہے نا، کسی کو سنوارنا۔ اللہ پاک نے آپ پر تو یہ گویا ختم کر دیا۔ ختم کرنا یہ محاورہ ہے، یعنی بس لاجواب حضور علیہ السلام کو بنایا کہ آپ کے جیسا تو کسی کو نہیں بنایا، آپ پر تو موزونیت اور حسن یہ ختم ہو گیا۔ واہ سانچے میں ڈھالنے والے، اے بنانے والے۔ سانچا یعنی انگلش میں اسے ڈائی بولتے ہیں، ڈائی ایک فریم بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کاپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر 200 بنائیں، 2000 بنائیں، وہ پہلا جو ہوتا ہے نا وہ سانچا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سانچے میں اللہ پاک نے ڈھالا اور جس خوبصورتی میں بنایا، ایسا پھر کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہاں پر رب کریم کے بنانے اور اس کی صنعت اور خلقت کی تعریف کر رہے ہیں۔ واہ سانچے میں ڈھالنے والے، کیا ڈھالا ہے اپنے محبوب کو، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں نا کہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ سبحان اللہ، ختم کر دی ہے ان پہ موزونی، واہ سانچے میں ڈھالنے والے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے۔ اب اس شعر میں جو پالنے کا لفظ ہے نا، یہ دو معنی میں ہے۔ پالنا ایک تو پالنا ہوتا ہے، کسی کو پالنا، کھلانا، ایک تو یہ معنی ہوتا ہے۔ دوسرا پالنا ہمارے اردو میں جھولے کو کہتے ہیں، جھولا، مہد عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی ہے اس شعر میں، اور یہ خوبصورت شاعرانہ رنگ آپ کو مولانا حسن رضا خان صاحب کی خصوصیت میں نظر آئے گا کہ کیا ایک ہی لفظ میں دونوں معنی کی طرف دماغ جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی جہاں کو پالتے تھے، آپ کا صدقہ تب بھی جہاں کو مل رہا تھا، اور جنرلی بات کی جائے تو یقیناً حضور علیہ السلام کا صدقہ اس وقت بھی دنیا کو مل رہا تھا۔ تو اور جب وہ پالنے میں تھے، جب وہ جھولے میں تھے اور پالنے والے بھی تھے، تو کہتے ہیں ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، کہ وہ جب بھی تھے پالنے والے، وہ پالنے والے تب بھی تھے اور وہ پالنے جھولے والے بھی تھے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں پار کرنا ہم غریبوں کی، پار کرنا ہم غریبوں کی، ڈوبتوں کو نکالنے والے، ڈوبتوں کو نکالنے والے۔ پار کرنا یعنی جو پانی میں کشتی ہے اسے ساحل پہ لے آنا۔ مراد یہ کہ ہماری جو ڈوبتی ہوئی زندگی، پریشان حال زندگی ہے، اسے سیٹ کر دیجئے۔ ناؤ یعنی کشتی، کشتی یہاں استعارہ ہے، تشبیہ ہے۔ زندگی جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے، ایسے ہم دنیا میں ہیں، ہماری زندگی بھی گویا ایک کشتی کی طرح ہے، اور تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ آپ کرم کر دیں تو پار ہو جائے، ہم بھی آرام سے سیٹ ہو کر دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں پہنچ جائیں۔ اے ڈوبتوں کو نکالنے والے کرم فرما۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خاک طیبہ میں بے نشان ہو جا، خاک طیبہ، خاک طیبہ، خاک طیبہ میں بے نشان ہو جا،
والے، ارے او نام اچھالنے والے. یہ اس سے کہہ رہے ہیں جو اپنی شہرت چاہتا ہے، نام اچھالنا چاہتا ہے. نام اچھالنا نہیں، نام کو اوپر کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں. تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا نشان چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، تو خاک طیبہ میں بے نشان ہو جا. خاک طیبہ یعنی مدینے کی خاک میں مٹ جا، یا مدینے والے کے نام پہ مٹ جا، اپنی زندگی ان پہ قربان کر دے، فنا فی الرسول ہو جا، فنا فی المدینہ ہو جا. پھر دیکھ تیری کیسی عزت اور نام کیسا اوپر ہوتا ہے. بس یہ ایک نسخہ ہے کہ جو آپ کا ہو جائے گا پھر اس کی عزت ہوگی. اگلے شعر میں کہتے ہیں کام کے ہوں کہ ہم نکمے ہوں، کام کے ہوں کہ ہم نکمے ہوں، وہ سبھی کے ہیں پالنے والے، وہ سبھی کے ہیں پالنے والے. اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کے ہوں یا بیکار ہوں. نکما بیکار، جو کام نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، مفت کی کھاتا ہے. ہم نکمے ہوں یا کام کے ہوں، لیکن وہ سب کو پالتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہر وقت کرم مند نوازی پہ تلا ہے. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، بس سب پہ کرم ہے، اور یہ ان کی عطا ہے. سبحان اللہ. گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں قربان، پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز. یہ دونوں شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کے، یہ اس شعر کی تضمین میں نے عرض کی ہے. کام کے ہوں کہ ہم نکمے ہوں، وہ سبھی کے ہیں پالنے والے. اگلے شعر میں کہتے ہیں زنگ سے پاک صاف کر دل کو، زنگ سے پاک صاف کر دل کو، اندھے شیشے اجالنے والے، اندھے شیشے اجالنے والے. اندھا شیشہ وہ ہوتا ہے جس پہ زنگ لگ جائے. مرر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بعض اوقات مرر پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، یا کچھ اس کے کونے پہ زنگ ہوتا ہے، براؤن ہو جاتا ہے، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ صحیح ہو. ویسے شیشہ تھوڑا بہت ڈیمیج ہو اور اس پہ کالا رنگ ہو نا تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن جب براؤن زنگ پڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لائف ختم ہو جاتی. لیکن کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ اندھے شیشے کو بھی صاف کر دیں. اندھا شیشہ وہ جس پہ زنگ ہو. یہ محاورتاً کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے بڑے آپ کے قدموں میں آ کر اچھے ہو گئے تو میں کیا چیز ہوں یا رسول اللہ، میرے گندے اور اندھے دل کو بھی صاف کر دیجئے، زنگ سے پاک کر دیجئے، آپ تو اندھے شیشے اجالنے والے ہیں. آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں خار غم کا حسن کو کھٹکا ہے، خار غم کا، خار غم کا، خار غم کا حسن کو کھٹکا ہے، دل سے کانٹا نکالنے والے، دل سے کانٹا نکالنے والے. خار غم یعنی غم کا کانٹا، خار یعنی کانٹا. یہاں مراد تکلیف ہے کہ غم کی تکلیف یہ حسن کو تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو دل سے کانٹے نکالنے والے، آپ کرم فرما دیجئے اور میرے دل کو تکلیفوں سے، غموں سے نجات دے دیجئے. سبحان اللہ. یہ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا،